الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مستشرقین نے اسلام کے بہت سے احکام پر اعتراض کیا ہے۔ حجاب اور پردے پر بھی ان کا اعتراض ہے، اس پر بہت تفصیل سے 2 قسطوں میں بیان ہو چکا۔ اور ان کا ایک اعتراض تعدد ازواج پر ہے کہ اسلام نے مردوں کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، اس پر بھی ان کا اعتراض ہے۔ آج مختصر طور پر اس پر بیان ہوتا ہے۔ اور پھر ان کا ایک اعتراض اور ہے کہ مسلمانوں کے پیغمبر نے 11 شادیاں کیں اور 9 بیویاں ایک ساتھ تھیں، اس پر بیان بعد میں ہوگا۔ ہم نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی، سورہ نساء کی آیت نمبر 3۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں میں انصاف نہ کر سکو گے تو تمہیں جو عورتیں پسند ہوں ان سے نکاح کرو، 2 سے، 3 سے اور 4 سے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، پس اگر تمہیں یہ خدشہ ہو کہ تم ان میں عدل نہ کر سکو گے، انصاف نہ کر سکو گے، تو صرف 1 سے نکاح کرو۔ ظاہر میں اس آیت میں مکمل نسبت سمجھ میں نہیں آتی۔ ادھر فرمایا یہ کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں میں انصاف نہ کر سکو گے، فرمایا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو تمہیں جو عورتیں پسند ہو ان سے نکاح کرو، مثنیٰ 2، ثلاثہ 3، رباع 4۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، پھر اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو، خوف ہو کہ تم انصاف نہ کر سکو گے 3 بیویوں میں، 2 بیویوں میں، 4 بیویوں میں، فَوَاحِدَةً، تو صرف 1 سے نکاح کرو۔ تو اس میں یتیم لڑکیوں سے اور عورتوں سے نکاح کرنے میں کون سی نسبت ہے؟ بظاہر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن ایک حدیث سے ہم اس کی تفسیر بیان کر دیتے ہیں بخاری شریف کی، جس سے یہ نسبت سمجھ میں آ جاتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کے متعلق سوال کیا
حضرت عائشہ صدیقہ یہ خود قرآن کریم کی بہت بڑی مفسرہ تھی، بہت بڑی عالمہ تھیں، بہت بڑی فقیہہ بھی تھیں۔ تو ان سے سوال کیا حضرت عائشہ صدیقہ سے اس آیت کے بارے میں کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر یتیم لڑکیوں میں انصاف نہ کر سکو تو تم پسندیدہ عورتوں سے نکاح کرو، 2 3 3 4 4۔ تب امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اے بھتیجے، بات یہ ہے کہ ایک سرپرست کے زیر پرورش یتیم لڑکی ہوتی تھی۔ عرب کا یہ دستور تھا، کوئی آدمی ذمہ دار ہوتا، اس کے زیر پرورش یتیم لڑکی ہوتی تھی، اور وہ لڑکی اس کے مال میں شریک ہوتی تھی۔ جب لڑکی کچھ بڑی ہو جاتی، ہوشیار ہو جاتی، تو اس شخص کو اس لڑکی کا مال اور اس کا حسن و جمال پسند آتا، تو وہ اس سے شادی کرنا چاہتا، اور چونکہ اس کی پرورش میں ہوتی تھی اس لیے اس کے مہر میں عدل و انصاف نہیں کرتا تھا۔ اس لڑکی کو جتنا مہر دوسرے لوگ دیتے اس سے کم مہر دینا چاہتا تھا کہ تھوڑی سی مہر دے کر کے اس سے نکاح کر لے، یہ کوئی اعتراض نہیں کرے گی، میری پرورش میں رہتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو ایسی یتیم لڑکیوں سے نکاح کرنے سے منع کر دیا گیا۔ یہ کہا گیا کہ ان کے مہر میں عدل و انصاف کریں اور رواج کے مطابق ان جیسی لڑکیوں کو جتنا مہر ملتا ہے، جتنے حقوق ان کو حاصل ہیں، اتنا مہر ان کو دیں، ان کے حقوق ادا کریں، تب ان یتیم لڑکیوں سے شادی کریں۔ اور اگر ایسا نہ کریں، یہ اندیشہ ہو کہ ان یتیم لڑکیوں میں انصاف نہ کر سکو گے، تب ان یتیم لڑکیوں سے نکاح نہ کریں۔ ان کے سوا اور لڑکیاں ہیں دنیا میں جو ان کو پسند ہو، ان سے نکاح کر لیا کریں۔ اگر ایک کی ضرورت ہے تو ایک سے کریں، 2 کی ضرورت ہے تو 2 سے کریں، 3 کی ضرورت ہے تو 3 سے کریں، 4 کی ضرورت ہے تو 4 سے کریں، لیکن سب میں انصاف شرط ہے۔ اگر 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، اگر یہ ناانصافی کا خطرہ ہے، یہ اندیشہ ہے کہ انصاف نہیں ہو سکے گا، فواحدتاً تو صرف ایک سے نکاح کریں۔ یہ آیت کریمہ کی مختصر سی تفسیر ہوئی۔ اس آیت سے تعدد ازواج کی اجازت ثابت ہوتی ہے۔ تعدد ازواج یہ لفظ بار بار آئے گا، کئی شادیاں کرنا، 4 بیویاں رکھنا، یہ ہے تعدد ازواج کا مطلب۔ اس کی اجازت ثابت ہوتی ہے، اجازت ہے، یہ اسلام کا حکم نہیں ہے کہ خام خواہ تم 4 شادیاں کرو، 3 شادیاں کرو، 2 شادیاں کرو، نہیں، اجازت ہے۔ اگر ضرورت ہے، تم اس کے اہل ہو تو کر سکتے ہو، اور وہ بھی کئی شرطوں کے ساتھ اجازت ہے، بلا شرط جو ہے شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ تو اسلام نے کچھ شرطوں کے ساتھ 4 عورتوں سے نکاح کی جو اجازت دی ہے، اس پر بھی مستشرقین اعتراض کرتے رہتے ہیں، اور کچھ آزاد خیال مسلمان بھی ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں، جبکہ اس کی کبھی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر یہ رخصت ہے، یہ حکم نہیں ہے۔ بعض معاشرتی مشکلات کے لیے کچھ مشکلات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ ان کے لیے تعدد ازواج کی رخصت، یعنی کئی بیویوں سے شادی کرنے کی رخصت ایک معقول حل ہے، اور اس کے بغیر اور کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اب اس کے کچھ عقلی دلائل دیکھیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے، یہ حقیقت اور سچی بات ہے کہ عورتوں کی اوسط پیدائش مردوں کی اوسط پیدائش سے زیادہ ہوتی ہے۔ بچیاں زیادہ پیدا ہوتی ہیں بچوں کے بنسبت۔ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ مردوں اور عورتوں کی شرح پیدائش میں 1 اور 2 کی نسبت ہے۔ اگر 5 لڑکے ہوتے ہیں تو 10 لڑکیاں ہوتی ہیں، 10 لڑکے ہوتے ہیں تو 20 لڑکیاں ہوتی ہیں۔
اب اگر ہر مرد صرف ایک عورت سے شادی کرے تو سوال یہ ہے کہ جو عورتیں بچ جائیں ان کا کیا ہوگا، ان کے لیے کیا طریقہ تجویز کیا جائے گا۔ اب اس مسئلے کے حل کے لیے 3 صورتیں ہوتی ہیں کہ جو لڑکیاں زیادہ پیدا ہوئی ہیں مردوں کے بنسبت، جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، وہ کیا کریں؟ وہ تمام عمر شادی کے بغیر گزار دیں اور اپنی جنسی خواہش کبھی کسی مرد سے پوری نہ کریں۔ یہ صورت بڑی خطرناک ہے، فطرت کے خلاف ہے، عام بشری طاقت سے باہر ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جو عورتیں شادی سے رہ گئی ہیں اور بغیر شادی کے ناجائز طریقے سے اپنی خواہش پوری کریں۔ ظاہر سی بات ہے یہ صورت دین اور قانون دونوں اعتبار سے ناجائز اور گناہ ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ جو باقی عورتیں بچی ہیں ان سے وہ مرد شادی کر لیں جو مالی اور جسمانی طور پر اس کے اہل ہیں۔ یہی ایک صورت ہے جو قابل عمل ہے، جو پسندیدہ ہے۔ اسلام نے اسی صورت کو پیش کیا ہے۔ ایسی ضرورت کے موقع پر آدمی شادی کرے گا ایک سے زیادہ۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ عام طور سے مرد 60-70 سال کی عمر تک جنسی عمل کا اہل اور تر و تازہ رہتا ہے، جبکہ عورت عام طور سے کچھ بچے جن کر 40-50 سال کی عمر تک پہنچنے کے بعد جنسی عمل کے لیے پرکشش یا اہل نہیں رہتی۔ اب اگر صرف ایک بیوی سے نکاح کی اجازت ہو تو مرد اپنی زندگی کے 20-30 سال کیسے گزارے گا؟ اب اس کی بھی صرف 3 صورتیں ہیں۔ ان 20-30 سالوں میں مرد اپنی جنسی خواہش کو بالکل پورا نہ کرے، اور یہ بات بھی خلاف فطرت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس عرصے میں مرد ناجائز طریقے سے اپنی خواہش پوری کرے، یہ شرع اور قانون دونوں کے خلاف ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اس عرصے کے لیے مرد دوسری عورت سے نکاح کر لے۔ اسلام یہی صورت پیش کرتا ہے، یہی صورت قابل عمل ہے۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ بعض اوقات کسی شخص کی بیوی باج ہوتی ہے، اس سے اولاد نہیں ہو سکتی، اور انسان اپنی نسل بڑھانے اور اپنا سلسلہ نسب آگے منتقل کرنے کے لیے طبعی طور پر اولاد کا خواہش مند ہوتا ہے۔ اس مشکل کے حل کی بھی صرف 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ پہلی بیوی کو طلاق دے کر دوسری شادی کرے، یہ سراسر ناانصاف ہے اور انسانیت کے خلاف ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے دوسرا نکاح کر لے۔ یہی بات بالکل فطرت کے مطابق ہے، اور یہی جو ہے اسلام کے قانون پر یہ مبنی ہے، کیونکہ جو عورت باج ہو اس کو خود بھی اولاد کی پیاس ہوتی ہے، اور شوہر کی اولاد سے بھی اس کی ایک طرح سے تسکین ہو جاتی ہے۔ چوتھی دلیل یہ ہے، فرض کیجئے کہ کسی شخص کی بیوی ایک متعدی مرض میں مبتلا ہے، یا اس کو کوئی ایسی بیماری ہو جس میں شفا کی بالکل امید نہ ہو یا بہت کم امید ہو، اور اس کا شوہر جوان ہو، صحت مند ہو۔ اب اس شخص کے سامنے صرف 4 راستے ہیں۔ اس عورت کو طلاق دے دے، یہ انسانیت کے خلاف ہے۔ ایک راستہ یہ کہ تمام عمر جنسی خواہش پوری نہ کرے، یہ عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ ناجائز طریقے سے اپنی جنسی خواہش پوری کرے، یہ شرع اور قانون دونوں کے خلاف ہے۔ اب یہ چوتھی صورت یہ ہے کہ وہ شخص دوسری شادی کر لے، اس بیوی کا بھی خیال کرے اور دوسری شادی کر لے۔ عدل و انصاف اور انسانی ہمدردی کے اعتبار سے یہی صورت جو ہے قابل عمل ہے۔ اسلام یہی صورت پیش کرتا ہے۔ 5ویں دلیل یہ ہے کہ جب کسی قوم کو جنگ سے سابقہ پڑتا ہے، جنگ ہوتی ہے،
تو زیادہ تر اس کے مرد ہی کام آتے ہیں، کیونکہ جنگ میں مرد ہی شریک ہوتے ہیں، اور وہ بھی جو جوان ہوتے ہیں، صحت مند ہوتے ہیں، طاقتور ہوتے ہیں، وہی میدان جہاد میں جاتے ہیں، وہی جو ہے شہید ہوتے ہیں، قتل ہوتے ہیں۔ اب اس سے عورتوں کا تناسب کافی بڑھ جاتا ہے، عورتیں زیادہ ہو جاتی ہیں، جوان عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں، اور جو شادی شدہ نہیں ہیں ان کے لیے مرد نہیں ملتے۔ اب اس کا ایک حل تو یہ ہے کہ جو عورتیں بیوہ ہو گئی ہیں یا جن عورتوں کی شادی نہیں ہوئی ہے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ یہ صورت بڑی خطرناک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی جنسی خواہش غلط طریقے سے پوری کرنے پر مجبور ہوں، اس سے پورے معاشرے میں بدکاری پھیلے گی۔ تو اس کا بھی بہترین حل یہی ہے کہ ان سے وہ مرد شادی کر لیں جو شادی شدہ ہیں۔ اس طرح سے جو جس کا اہل ہے، کوئی 2 سے کر لے، کوئی 3 سے کر لے، کوئی 4 سے شادی کر لے، اس طرح سے ان لڑکیوں ان عورتوں کی بھی زندگی گزر جائے۔ اسلام سے پہلے 4 سے زیادہ شادیاں ہوتی تھیں، صرف 4 شادیوں کی اسلام نے اجازت دے دی، وہ بھی حکم نہیں دیا۔ ضرورت ہے تو آدمی کر لے، کر سکتا ہے، اس پر اتنا شور ہوتا ہے، جبکہ اسلام سے پہلے 4 سے زیادہ شادیاں ہوتی تھیں۔ اب اس پر 1-2 حدیثیں آپ سنیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے اور ابن ماجہ کی بھی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ غیلان بن سلمہ ثقفی اسلام لائے اور ان کی زمانہ جاہلیت میں 10 بیویاں تھیں۔ اسلام لانے سے پہلے ان کی 10 بیویاں تھیں، وہ اسلام لائے اور ان کے ساتھ ساتھ وہ 10 بیویاں بھی مسلمان ہو گئیں۔ اور ادھر اسلام کی آیت نازل ہوئی قرآن کریم کی کہ 2 3 4 شادیاں کر سکتے ہو، 4 سے زیادہ شادیاں نہیں کر سکتے۔ تب ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان میں سے 4 کو اختیار کر لیں، باقی 6 کو الگ کر دیں۔ تو دیکھیے 10 بیویاں ان کے پاس تھیں۔ ایک حدیث اور ہے، ابن ماجہ میں بھی حدیث ہے اور ابو داؤد میں بھی حدیث ہے۔ حضرت قیس بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں مسلمان ہوا تو میرے پاس 8 بیویاں تھیں۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کو بیان کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے 4 کو اختیار کر لو، باقی 6 کو علیحدہ کر دو۔ تو کوئی 8 بیویاں رکھتا تھا، کوئی 10 بیویاں رکھتا تھا، یہاں تک کہ 20 بیویاں بھی، 40 بیویاں بھی، ایسی روایتیں ملتی ہیں۔ ان حدیثوں سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ تعدد ازواج کے لیے کئی شادیاں جو جائز کی اسلام نے، اس کے لیے صرف اسلام کو تنقید کا نشانہ بنانا صحیح نہیں ہے۔ اگر یہ کام جرم ہے کئی شادی کرنا، تو صرف اسلام نے اس جرم کا ارتکاب نہیں کیا ہے، بلکہ دوسرے مذاہب اور دوسری قوموں نے بھی اس جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ اسلام سے پہلے کئی شادیوں کا عام رواج تھا، عرب میں بھی اس پر عمل جاری تھا۔ بعض لوگ بکثرت شادیاں کرتے تھے، 10 20 30 شادیاں کرتے تھے اور ان میں بڑی زیادتیوں کے مرتکب ہوتے تھے۔ تب اسلام نے اس آیت کے ذریعے اسے 4 تک محدود کر دیا۔ تو بحایا تھوڑی ہے کہ 1 سے بڑھا کے 4 کر دیا، بلکہ 10 20 50 سے گھٹا کر کے 4 کر دیا اسلام نے۔ تو 4 تک محدود کر دیا۔ وہ تعدد ازواج کی اجازت تو دیتا ہے کہ کئی شادیاں کر سکتے ہو، مگر 4 سے زیادہ شادیوں کو ناجائز اور حرام ٹھہراتا ہے۔ اس طرح غیر محدود بیویاں جو بے شمار ہوتی تھیں، ان کے رکھنے جو طریقہ راج تھا اس کا، اسلام نے اس پر پابندی لگا دی اور ایک حد سے آگے بڑھنے سے روک دیا۔ اور دیکھیے، جو لوگ تعدد ازواج پر اعتراض کرتے ہیں
وہ اس کا اس طرح ذکر کرتے ہیں جیسے اسلام نے اسے فرض قرار دے رکھا ہے۔ کیا اسلام نے یہ فرض کیا ہے کہ ہر آدمی 2 2 3 3 4 شادیاں کرے؟ فرض نہیں نہ ہے۔ کیا ایسا ہے کہ اتنی سختی کر دی گئی ہے کہ مسلمان اسلام کے کسی حکم پر عمل کرے یا نہ کرے، اس حکم پر ضرور عمل کرتا ہے؟ کیا ایسا ہے کہ مسلمان کا ہر گھر ہمیشہ 4 بیویوں سے آباد رہتا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ خیال بالکل سراسر غلط اور بے بنیاد ہے کہ سارے مسلمان 4 بیویاں رکھتے ہیں یا کم سے کم ان کی اکثریت اس پر عمل کرتی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ مسلمانوں کی ہزاروں کی آبادی میں اس پر عمل کرنے والے شاید انگلیوں پر گنے جا سکیں گے۔ اور پھر یہ آیت صاف بتاتی ہے کہ تعدد ازواج کی اسلام نے اجازت دی ہے، ضرورت پر رخصت دی ہے، حکم نہیں دیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ضرورت پر اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ کوئی آدمی اس پر زندگی بھر عمل نہ کرے تو بھی وہ آدمی گنہگار نہ ہوگا، نہ اس کے تقوی اور دینداری میں کوئی فرق پڑے گا۔ اور اس آیت میں تعدد ازواج کی جو پیچیدہ ذمہ داریاں ہیں ان کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ جو کئی شادیاں کرے 2 یا 3 یا 4 تو اس پر بڑی پابندیاں ہیں، بڑی ذمہ داریاں ہیں، تاکہ سوچ سمجھ کر آدمی یہ قدم اٹھائے اور اسے محض لذت اور تفریح کا ذریعہ نہ سمجھ بیٹھے۔ اور اس آیت سے اس غلط خیال کا رد بھی ہوتا ہے کہ یہ جو کئی بیویوں سے شادی کی اجازت ہے یہ عیاشی ہی کے لیے ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ ہمدردی کی بھی ایک صورت ہو سکتی ہے۔ فرض کر لیجئے کوئی عورت جوان ہے، غیر شادی شدہ ہے، اس کی شادی نہیں ہوئی اور کوئی شادی کر بھی نہیں رہا ہے، وہ بیٹھی ہوئی ہے، یا کوئی عورت بیوہ ہو گئی ہے، اس سے کوئی شادی نہیں کر رہا ہے، اور اس عورت کے معاشی ذمہ داری اٹھانے والا بھی کوئی نہیں ہے جو ذمہ داری اٹھائے۔ اب اس کے ساتھ ایک شخص محض اس کی ہمدردی میں دوسری بیوی کی حیثیت سے اس سے اگر نکاح کر لے تو اسے کیا غلط کہا جا سکتا ہے؟ یہ تو ایک ہمدردی ہے۔ جو شخص تعدد ازواج کی اجازت سے فائدہ اٹھا کر ایک بیوی کی موجودگی میں دوسری سے شادی کرے، اسلام نے اس پر کچھ پابندیاں لگا دی ہیں، جیسے وہ مالی حیثیت سے ایسا ہو کہ پہلی بیوی کے ساتھ دوسری بیوی کے بھی نان نفقہ کی ذمہ داری اٹھائے اور اس کے لیے مکان فراہم کرے۔ اگر اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے تو قطعاً وہ دوسری شادی نہ کرے۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ جسمانی لحاظ سے اس قابل ہو کہ جتنی بیویاں رکھ رہا ہے ہر ایک کی خواہش پوری کر سکے۔ اگر اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے تو قطعاً وہ 1 سے زیادہ شادیاں نہ کرے۔ علامہ ابن عربی مالکی کہتے ہیں کہ اگر آدمی مالی اور جسمانی لحاظ سے 4 شادیوں کی طاقت رکھے تو 4 کرے، ورنہ اسے صرف اتنی ہی شادیاں کرنی چاہیے جتنی کی وہ طاقت رکھتا ہو۔ اگر آدمی مالی اور جسمانی لحاظ سے دوسری شادی کے قابل ہو تو بھی ضروری ہے کہ وہ ان دونوں کے درمیان، یا 3 ہے تو تینوں کے درمیان، 4 ہے تو 4 کے درمیان عدل و مساوات برتے، برابری رکھے، انصاف کرے، نہ نفقہ میں، خرچہ میں، لباس میں، مکان میں، رات گزارنے میں انصاف قائم کرے، نا انصافی نہ کرے۔ اسلام نے اس معاملے میں عدل کو اس قدر اہمیت دی ہے کہ اگر یہ اندیشہ بھی محسوس ہو، یہ خطرہ ہو کہ کہیں بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکتا تو حکم ہے کہ ایک ہی بیوی رکھے۔ فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر خطرہ ہے کہ انصاف نہ کر سکو گے تو ایک ہی سے شادی کرو۔ علامہ ابو بکر جساس حنفی کہتے ہیں کہ اگر کسی کو یہ خوف ہو کہ 4 بیویوں کے درمیان عدل قائم نہیں رکھ سکتا تو اسے 3 ہی کرنا چاہیے۔
اور اگر اندیشہ ہو کہ وہ 3 میں بھی عدل نہیں کر سکے گا تو اسے 2 ہی کرنا چاہیے، اور اگر 2 کے درمیان بھی انصاف کا یقین نہ ہو تو صرف 1 پر اکتفا کرنا چاہیے۔ یہ اس موضوع پر مختصر سا بیان ہوا۔ اب اس پر ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ چلیے ضرورت ہے تو ضرورت کے لیے اسلام نے مردوں کو 4 شادیاں کرنے کی اجازت دے دی، تو صرف مردوں کو اجازت کیوں دی، عورتوں کو اسلام نے اجازت کیوں نہیں دی؟ ایک مرد 4 بیویاں رکھ سکتا ہے ضرورت پر، تو ایک عورت 2 مرد یا 3 مرد یا 4 مرد کیوں نہیں رکھ سکتی؟ اس کی اسلام کے ہر حکم میں بڑی حکمت ہوتی ہے، بڑی مصلحت ہوتی ہے۔ اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ اس کے لیے صرف ہم ایک واقعہ آپ کو سنا دیتے ہیں جس سے معلوم ہوگا کہ اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے۔ 5 خاتون تھیں، ایک خاتون اس میں عالمہ تھی، پڑھی لکھی تھی، اور بقیہ 4 عورتیں ویسے ہی تھیں۔ ان 4 عورتوں نے اس عالمہ سے یہ سوال کیا کہ اسلام نے ایک مرد کو 4 عورتیں رکھنے کی اجازت دی ہے، تو عورتوں کو اجازت کیوں نہیں دیتا کہ وہ 2 3 4 مرد رکھ سکیں؟ اس خاتون نے کہا کہ تم سب لوگ اپنے اپنے دودھ نکالو۔ ان 4 عورتوں سے تھوڑا تھوڑا دودھ نکلوایا، کہا ایک برتن میں 4 کو ملا دو۔ ایک برتن میں رکھ دیا گیا، 4 عورتوں کا دودھ ملا دیا گیا۔ پھر اس خاتون نے کہا ہر ایک عورت سے کہ تم لوگ اپنا اپنا دودھ الگ کر لو۔ عورتوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب 4 کا دودھ ایک میں مل چکا ہے پھر عورت الگ کیسے کر سکتی ہے؟ اب الگ نہیں ہو سکتا، امتیاز نہیں ہو سکتا کہ کون دودھ کس عورت کا ہے۔ فرمایا یہی معاملہ یہاں پر ہے، ایک مرد 2 3 4 شادیاں کر لے، ہر ایک بیوی سے وہ صحبت کرے گا، جس بیوی سے بچہ پیدا ہوگا وہ بیوی اس کی ماں ہوگی، اور باپ تو متعین ہے۔ باپ تو متعین کون ہے؟ باپ تو ایک ہی ہے، اور جس عورت کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوگا وہی عورت اس کی ماں ہے۔ اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں۔ لیکن اگر ایک عورت 2 3 4 شادیاں کر لے اور ہر مرد اس عورت سے ہم بستری کرے اور عورت کو بچہ پیدا ہو، تو یہ تو متعین ہے کہ ماں وہی ہے، ماں وہی عورت ہے، لیکن باپ کون ہوگا؟ ہر باپ اس سے ہم بستری کر چکا ہے۔ ہر باپ دعویٰ کر سکتا ہے کہ بچہ میرا ہے، بچہ میرا ہے، بچہ میرا ہے، یا اگر نان نفقہ برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے تو ہر باپ انکار کر دے گا کہ میرا نہیں ہے، میرا نہیں ہے، میرا نہیں ہے۔ وہ بچہ جائے گا کہاں؟ اس بچے میں امتیاز کیسے ہوگا؟ اس کا باپ ہے کون؟ جہاں بہت ساری حکمتیں اسلام کی ہیں، وہ ایک حکمت یہ بھی ہے کہ بچے میں امتیاز نہیں ہو پائے گا، بچہ کس کا ہے، اس کا باپ کون ہے۔ اس بنیاد پر شریعت نے عورت کو اس کی اجازت نہیں دی۔ بہت بہترین جواب دیا اس خاتون نے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کے تمام احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔